حضرات محترم اور معزز سامعین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے دیگر تمام مذاہب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے ضوابط ایسے ہیں کہ جس کا تقاضا خود فطرت کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اور مسلمان کی بھی خوبی یہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کی یہ خوبی ہے، اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لایعنی کاموں سے بھی بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی خوبی یہ ہے، اس کی اچھائی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں سے بچ جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لایعنی کام کون سا ہے؟ کیا ہے لایعنی کام جس سے ہم بچیں، جس کے تعلق سے اسلام نے بڑی فضیلتیں فرمائی ہیں؟ تو لایعنی کام کے تعلق سے اسلام نے یہ بتایا ہے، شریعت نے یہ بتایا ہے کہ لایعنی کام ایسا کام ہے کہ جس میں نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کے کرنے پر ہم کو ثواب نہیں مل رہا ہے۔ ناجائز تو نہیں ہے، کرنا جائز ہے، لیکن اس کے کرنے پر ثواب نہیں ہے۔ پہلی چیز کہ جس میں دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، اسی طریقے سے اس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ ہے لایعنی کام، یعنی جس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ سیدھی سادی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے وہاں پر کچھ سامان رکھا ہوا ہے، اینٹ رکھا ہوا ہے، اب اس کو ایک آدمی اٹھا کر کے ادھر رکھ رہا ہے، اور ادھر سے اٹھا کر کے ادھر رکھ رہا ہے، پھر ادھر سے اٹھا کر کہیں اور رکھ رہا ہے، پھر اس کو اٹھا کر کہیں اور رکھ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، اور اس کے کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے۔ تو جس کے کرنے سے گناہ نہ ہو اور اس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، تو ایسے کاموں سے بھی بچنا اسلام کی خوبی ہے۔ تو جب ایک ایسے کام سے بھی شریعت بچنے کا حکم دیتا ہے کہ جس میں نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، تو پھر وہ ایسے تمام گناہ، وہ ایسے تمام جرائم جس پہ شریعت کی وعیدیں آئی ہیں، جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے جس کے کرنے سے، وہ کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ انہی تمام چیزوں میں سے ایک بڑی چیز، ایک بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، مہلک بیماری سمجھ لیجئے، جو ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے، جس میں ہم بھی مبتلا ہیں، بڑے بوڑھے بھی مبتلا ہیں، بچے بھی مبتلا ہیں، جوان بھی مبتلا ہیں، مرد بھی مبتلا ہیں، عورت بھی مبتلا ہے، خاص و عام بھی مبتلا ہے، عالم بھی مبتلا ہے، جاہل بھی مبتلا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس برائی کو کوئی برائی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت اور چغلخوری یہ ایک ایسی برائی ہے جو انتہائی عام برائی ہے، ہر کس و ناکس اس میں مبتلا ہے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، کیا عالم، کیا جاہل، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔
جبکہ اس برائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے ہی بڑھ کر کے چیز ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی آپس میں غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مثال بھی بیان کی کہ غیبت کرنا ایسے ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص یعنی غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، اپنے تو بھائی کا، پہلی چیز بھائی ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے، اور وہ مرا ہوا ہے یعنی مردار ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ شریعت نے غیبت کرنے کی مثال اس سے دی ہے کہ مردار بھائی کا جیسے کوئی گوشت کھا رہا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا چیز ہے؟ کیا ہے غیبت؟ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کیا فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا، خوب سن لو، کہ کسی کا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں یعنی جو موجود نہیں ہے اس کی برائی کرنا، برائی نہیں بلکہ ایسی بات کہنا کہ اگر وہ اس طرح سے وہ بات سنے تو اس کو برا لگے۔ ہم مثال کے طور پر زید ہے یا عمر، اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کی ایک بات بیان کر رہے ہیں آپ سے، اور ایسے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ انداز اور وہ بیان، وہ بات جس کی ہم کر رہے ہیں وہ سنے تو اس کو وہ برا لگے، یہ ہے غیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعتاً وہ برائی یا وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، کیا تب بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو غیبت نہیں بلکہ اس سے بڑا گناہ بہتان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ بھلے ہی کسی کے اندر برائی ہو، کوئی ناپسندیدہ عمل کسی کے اندر پایا جا رہا ہو، اس کی غیر موجودگی میں کسی سے نہیں کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کہنا چاہیے، یہ غیبت ہے اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور کام ہے، وہی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، کسی کی نقل اتارنا حقارت سے، حقارت سے کسی کی نقل اتارنا، یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں جن کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ دوسری زوجہ کے تعلق سے جس کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو ان کا ذکر کیا حضرت عائشہ نے اور اشارتاً اس طریقے سے ان کو کہہ دیا پستاقد کہہ دیا، اشارتاً کہہ دیا پستاقد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنبیہ کیا، یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تنبیہ کیا، یہ فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورے کا پورا سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، اتنا سخت گناہ ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بھی منع کیا ہے اور اسی طریقے سے نقل اتارنے سے بھی منع کیا ہے۔
بڑی وعیدیں آئی ہیں اس کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ اس طریقے سے خروچ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ خروچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اپنے بھائیوں کی، انہی کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ اور چونکہ غیبت کرنے والا آگ لگانے والا کام کرتا ہے، ادھر جاتا ہے کچھ کہتا ہے، ادھر جاتا ہے کچھ کہتا ہے، یعنی ایک دوسروں میں جھگڑا لگاتا ہے، آگ لگاتا ہے، تو اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر اس کے لیے سزا بھی رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے اندر یعنی غیبت کرنے والے کو دو زبان دے گا، چونکہ ادھر بھی لگائی بجھائی کرتا ہے، ادھر بھی لگائی بجھائی کرتا ہے، تو اس کو دو زبان دے گا، اور دونوں زبان آگ کے ہوں گے، انگارے کے ہوں گے۔ انتہائی سخت گناہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے ہو کر کے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، تو صحابی بھی ایک تھے، انہوں نے کہا، ان سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیے یہ قبرستان، یہ جو قبر ہے، اس قبر کے اندر جو موجود ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، اس ٹہنی کو بیچ سے پھاڑا، اور اس میں جو ہے دو قبر تھی، دو قبر، یعنی ایک یہ قبر ہے اور ایک یہ قبر ہے، دونوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے بعد آدھا چیر کر کے اس قبر پر بھی اور اس قبر پر بھی ڈال دیا کہ جب تک یہ ہرے ہو رہیں گے تب تک ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب کو دور رکھے۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ جانتے ہو اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ پہلا شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پہلا شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پہلا شخص کون تھا؟ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے، اس کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو شادی لگتی ہے، شادی، اچھا دیکھیے غیبت کے تعلق سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھائی غیبت کر رہے ہو مت کہو، مت کرو، یہ غیبت ہے۔ تو کہنے والا، غیبت کرنے والا کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ بیان کر دوں، یہاں بیان کرنے کی، یہاں بولنے کی کیا بات ہے، میں تو اس کے منہ پہ بیان کر دوں، اس کے منہ پہ بول دوں۔ اس کے منہ پہ آپ بول دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بولنا درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کا کرنا یہ جائز نہیں ہو جاتا ہے۔ جو شریعت کا حکم ہے وہ رہے گا، آپ کے اس طریقے سے کہنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح بات کہہ کر کے کہ میں اس کے منہ پر بول دوں، یہ کہہ کر کے جواز کا راستہ تلاش مت کریے، اس سے جائز کوئی چیز نہیں ہو جاتی ہے۔